بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب اشرح لنا صدورنا بالقرآن ونور قلوبنا بنور الإيمان قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي
لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہ آپ بناتے ہو بتوں کو معبود، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو ظاہر گمراہی میں دیکھتا ہوں، اسی طرح دکھلائے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں سے۔ پس جب چھا گئی رات تو دیکھا ستارہ، فرمانے لگے یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہوا تو فرمانے لگے میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پس جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، فرمانے لگے یہ میرا رب ہے۔ پس جب وہ بھی غروب ہوا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں بھی گمراہ قوم سے ہو جاؤں گا۔ پس جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، فرمانے لگے یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ پس جب وہ بھی چھپ گیا غروب ہو گیا، فرمانے لگے اے میری قوم میں اس سے بیزار ہوں جو تم شرک کرتے ہو، میں تو متوجہ کرتا ہوں اپنے چہرے کو اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو یک طرفہ ہو کر، اور میں نہیں مشرکین میں سے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کی بریائی دے لائق اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات، درود و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے
مختصر حمد و ثنا دے بعد دعا ہے اللہ سانو خالص عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ اے عقیدہ توحید کتنا ضروری ہے، اس بات کا اندازہ اتھوں لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ دی توحید دا اقرار نہیں، اللہ دی توحید تے ایمان نہیں، تو پھر بڑے تو بڑے عمل دی بھی کوئی وقت نہیں۔ زندہ مثال موجود ہے کہ مشرکین مکہ بیت اللہ دا طواف کر دے، اعتکاف کر دے، حاجیاں نو پانی پلان دے، صدقات و خیرات کر دے، کیا چھوٹے عمل نے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر حج کر دے او دے اندر کسے قسم دی اللہ دی نافرمانی نہیں کردا، جدو حج کر کے واپس لوٹ دے اللہ انہوں گناہاں تو اس طرح پاک کر دیندے نے کہ جویں اج او دنیا تے آیا۔ پر کیا مشرکین دے کسے عمل دی اللہ دے ہاں کوئی قدر و قیمت ہوئی؟ بالکل بھی نہیں ہوئی۔ اگر اللہ دی وحدانیت الوہیت کا اقرار نہیں کیتا تو اللہ نے دنیا تے ہی ذلت و رسوائی دی موت نال دوچار کیتا ہے۔ اے اوہی مشرکین مکہ کہ جیڑے خانے کعبے دے متولی سن، بڑے بڑے سردار، جنگ بدر دے موقع تے انہاں دیاں لاشاں گھسیٹ کے ایک بدبودار کنویں دے اندر پھینک دیتیاں گئی، اور پھر اس موقع تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ کہ آپ مخاطب کر کے انہاں نو پوچھ رہے نے، آپ دی آواز اللہ انہاں نو سنا رہے نے کہ کیا جو تواڈے نال اللہ نے وعدہ کیتا سی پورا ہویا کہ نہیں؟ تو پتہ یہ چلیا کہ اگر عقیدہ توحید دا اقرار نہیں، او دے تے ایمان نہیں، تو ساڈی نجات نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہزارہ سال پہلے بڑے بہترین طریقے نال عقیدہ توحید سمجھان دی کوشش کی تھی۔ ویسے تو میں عرض کر چکا کہ دنیا تے جتنے بھی پیغمبر آئے انہاں آ کے سب تو پہلے عقیدہ توحید ہی پیش کیتا ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ نے حکم کر دیتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات دا اعلان کر دیو قل هو اللہ احد، کہہ دیو انہوں کہ اللہ ایک کیے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ ہو کسے دی اولاد نہ ہو دی کوئی اولاد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ تے نہ ہی اودا کوئی کسے بھی کم دے اندر برابری کرنے والا ہے۔ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی حکمن کہہ دیتا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اینا لوکاں نو کہہ دیو کہ اللہ ایک کے اپنی ذات دے اندر، اپنی صفات دے اندر، اپنی قدرت دے اندر ہر لحاظ نال اللہ یکتا ہے، اکلا ہے۔ بس اے بات جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو سمجھانا چاہ رہے نے۔ جس طرح کے بات تسی سن چکے ہو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت اپنے گھروں شروع کی تھی۔ اے سارے پیغمبرانوں ایسے بات دا ہی حکم سی جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی حکم ملیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبیاں نو بلا کے دعوت دیو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھروں چلے نے۔ آج جس مقام تو میں چند آیات مبارکہ تلاوت کیتیاں نے اوتھے بھی جناب ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا نام واضح طور تے ذکر ہے کہ آپ دے باپ دا نام آزر سی۔ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ آزر جناب ابراہیم علیہ السلام دا باپ صرف بت پرستی نہیں سی بلکہ بت تراش سی، اور پھر بت پرستی نو پھیلانے بہت اہم کردار سی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام پہلا اپنے گھروں چلے نے۔ اس موقع تے بھی اللہ اس بات کا تذکرہ فرماندے نے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ذرا ذکر کر دیو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ کہ جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نو دعوت دی تھی، فرمایا اتتخذو اصناما آلہا کہ ابا جان کیوں تسی انہاں نو اپنا معبود بنا بیٹھے ہو، جس طرح کے پچھلے مقام تے سی کہ ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جان جڑے دیکھ نہیں سکتے، جڑے سن نہیں سکتے، جڑے تواڈے کسے کم نہیں آ سکتے، ایتھے بھی فرمایا اتتخذوا اصناما آلہا، ابا جان مورتیاں نو تسی اپنا معبود بنا بیٹھے ہو۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ ابا جان میں توانوں تے تواڈی قوم نو بڑی کھلی گمراہی دے اندر دیکھ رہا ہاں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کس ماحول دے اندر پرورش پا رہے نے کہ ہر طرف شرک ہی شرک ہے، توحید نامی چیز کوئی نہیں۔ پہلا اپنے باپ نال مکالمہ ہے، پھر اپنی قوم وال نکلے نے، کیونکہ دیکھ لئیے
اگر اج اسی کسے نو دعوت دیواں گے تو ساڈی دعوت دے اندر وزن ادو ہی ہوئے گا جدو ساڈے گھریلو معاملات دے اندر اس دعوت دا اثر نظر آئے گا۔ اگر ساڈے خاندان، ساڈے کنبے قبیلے، ساڈے عزیز و اقارب دے اندر، خاص طور تے ساڈے گھر دے اندر اگر ساڈی دعوت دا اثر نہیں تو باہر اثر بہت مشکل ہوگا۔ اے ہوئی سننا پوے گا کہ سانو تے دعوتاں دینے اپنے انکار تے وے۔ اے اللہ دی طرفوں حکمت سی کہ پیغمبرانو اپنے گھروں دعوت دا حکم دیتا گیا کہ گھروں چلو، اگر گھر والے نہیں منن گے کم از کم اے دلیل تے موجود ہوئے گی کہ گھر والے مننے نہیں۔ پہلا گھروں دعوت شروع کی تیے، پھر قوم نال واسطہ ہے۔ کل ابراہیم علیہ السلام باپ مخالف، قوم مخالف، وقت دا حاکم مخالف، لیکن اپنی کوشش تو پیچھے نہیں ہٹے، دعوت تو پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ اللہ دی طرفوں ڈیوٹی ایسی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام عمر دے چھوٹے نے، چھوٹی عمر دا بندہ، پھر کلا کہ باپ بھی نال نہیں۔ باپ اللہ نے ایسا رشتہ بنایا ہے کہ جدوں بندہ پیچھے اپنے باپ نو اپنا ہمدرد، اپنا حمایتی سمجھدا ہے، پھر او دے اندر دلیری آ جاندی ہے۔ پر جناب ابراہیم علیہ السلام دی سب تو بڑی کمزوری کی بن گئی ہے کہ باپ بھی مخالف ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جدو انسان حقیقی عقیدے تو بکھر جاندہ ہے، غلط رستے تے چل نکلدا ہے، پھر او دا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کہ جس شخص نے اپنے رب نو بھلا دیتا ہے، اپنے رب دی پہچان نہیں رکھی، نتیجہ کی نکلے پھر کتے پتھر نو متھا ٹیکیا ہے، کتے مٹی دی ٹھیری نو متھا ٹیکیا ہے، چاہے وہ دے اندر کچھ ہے یا نہیں۔ کسے درخت نو، کوئی آگ نو پوج رہے ہے، کوئی چاند ستارہ سورج نو پورے پوج رہے ہے، کیونکہ سمت غلط ہو چکی ہے، رستے چو بٹک چکے ہیں۔ ایدی زندہ مثال ہے کہ کسے نے علی پور جانا ہے، اگر او پیچھے کلاس کے تو پومے تے پہ جائے گا تو کیا علی پور پہنچے گا؟ پھر ادھر ادھر دے پنڈا پریشان ہو کے لاچار بے بس ہو جائے گا، انہوں دی منزل نہیں ملے گی۔ بالکل ایک ہی مثال اس بندے دیے کہ جڑا عقیدہ توحید نو تسلیم نہیں کردا یا کما حق کو انہوں نہیں سمجھتا، او پھر اپنی منزل کھو جاندہ ہے۔ پھر او رب دی تلاش کتے زندے کو لو کر رہے ہیں، کسے مردے کو لو کر رہے ہیں، کسے جاندار کو لو کر رہے ہیں، کسے بے جان کو لو کر رہے ہیں، پتھرہ تو کر رہے ہیں، شجرہ تو کر رہے ہیں۔ اے ہوئی حال جناب ابراہیم علیہ السلام دی قوم دا سی کہ کتے بت پوج رہے نے، کوئی سورج دی پوجا کر رہے ہیں، کوئی چند دی پوجا کر رہے ہیں، کوئی ستارے دی پوجا کر رہے ہیں۔ پر دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے کیسی حکمت نال نوازیا، قوم نو سمجھانا چاہیا کہ اللہ تو علاوہ تسی جدی بھی پوجا کرو گے انہوں بقا نہیں، تو الہ اوے جیڑا ہمیشہ رہن والا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، کہ اللہ ہوئے جیڑا ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ تک قائم رہن والا ہے،
انہوں نیند تے دور دی گل کدی اونگ بھی نہیں آئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام رات دا وقت نکلے نے اپنی قوم نو سمجھان دی خاطر کہ میری قوم عبادت دے لائق، صدن تے سورن دے لائق، نظر و نیاز دے لائق اگر ہے تو صرف اللہ دی ذات ہے، اللہ تو علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ رات دی کھڑی ہوئی، اللہ فرماندے نے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ رات دا اندھیرا چھا گیا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو سمجھان واسطے دن رات ایک کیتا ہوا ہے۔ دیکھے ستارے نو، آسمان تے ستارہ چمک رہے ہیں، فرمایا ھذا ربی، اے میری قوم، اے میرا رب۔ فلما افلا، ستارہ بھی جدوں سورج دیاں روشنیاں یا پھر چند دی روشنی زیادہ ہو جائے تو ستارے دی روشنی مدم ہو جاندی ہے۔ فرمایا فلما افل قال لا احب الآفلین۔ ستارہ چمکتا ہویا دیکھیا گئے میرا رب، جدو ستارہ غروب ہو جاندہ ہے، فرمایا جیڑا غروب ہو جائے، جیڑا فنا ہو جائے، جیڑا ختم ہو جائے، جیڑا سو جائے، جیڑا منظر تو ہٹ جائے، جیڑا غیب ہو جائے، جیڑا منظر تو بے خبر ہو جائے، اور رب نہیں جے ہو سکتا۔ قال لا احب الآفلین۔ اگے بات رکے نہیں، فلما رأى القمر بازغا، پھر چند چمکدا ہویا دیکھیا، فرمایا قال ھذا ربی، اے میرا رب۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ اے میری قوم، ستارہ تے ختم ہو گیا ہے، ان چند نظر آ رہے ہیں، چند اس تو بڑھائے، اے میرا رب، جدو چند بھی غروب ہو جاندہ ہے، کیونکہ اللہ دا دستور ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ دنیا تے ان والی ہر چیز فنا ہو جان والی ہے، اگر قائم رہن والی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے۔ اگے دن چڑھ دے، فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ سورج نو دیکھیا ہے، سورج بڑی آب و تاب نل چمک رہے ہے، فرمایا اے میرا رب، کیونکہ ستارے تو بھی بڑے، چند تو بھی بڑے، پر جدوں سورج بھی اپنا وقت پورا کر کے اپنے اللہ دے حکم دے مطابق طلوع ہو کے غروب ہو جاندہ ہے، جدوں غروب ہو گیا، فرمایا یا قومی انی بریء مما تشرکون۔ اے میری قوم، جو تسی شرک کر دے ہو میں او دے تو بری ہاں، کیونکہ تیناں نو میں رب سمجھیا سی، پر ان تیناں نو بقا نہیں، اور جنوں بقا نہیں وہ
وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ جنوں خود موت آ جانی ہے وہ تھوڑی میری ضرورت کس طرح پوری کرے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کتنے پیارے انداز نال سمجھایا، پھر آخر تے فیصلہ کن بات کر دیتی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں تے اپنا چہرہ او دے ول مخاطب کیتا ہے، او دے ول جھکا لیا ہے، او دے ول متوجہ کیتا ہے، کدے ول للذی فطر السماوات والارض، کہ جڑا زمین و آسمان پیدا کرنے والا ہے۔ اگر انہاں چو کوئی زمین و آسمان پیدا کرنے والا ہے تے انہوں رب من سکنے ہاں۔ جدوں زمین و آسمان دور دی باتیں کوئی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکے، ایک مچھر پیدا نہیں کر سکیا، مکھی مچھر تو دور دی بات ہے، اگر مکھی ساڈا کھانا اچک کے لے جائے اسی وہ کھانا او دے کولو نہیں چھڑوا سکتے۔ کس حد تک دنیا دار کمزور نے فرمایا کہ جیڑا مکھی پیدا کرنا تو دور دی بات، مکھی دے منہ چو کھانا نہیں چھڑوا سکتا، او تواڈے میرے نفع نقصان دا کس طرح مالک ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں یک طرفہ اللہ دی بات کہ میری ایک سمت ہے، میں دو کشتی دا سوار نہیں کہ رب نو میں منیا ہے پر دوسرے بھی ہے نے، اے دو کشتیاں دا سوار ہے، دو کشتیاں دا سوار کدی کامیاب نہیں ہوئے۔ کامیاب وہی ہوئے گا جیڑا ایک سمت لے کے چلے گا۔ فرمایا حنیفاً، یک طرفہ، اے دے اندر کوئی ملاوٹ نہیں، وما انا من المشرکین، اور میرا تعلق مشرکین نال نہیں۔ دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کتنے بہترین انداز نال عقیدہ توحید سمجھایا ہے۔ انہاں دی ساری عمر عقیدہ توحید نو سمجھانے چ گزر گئی۔ تو آئیے اے واقعات صرف ساڑے کنا دی لذت نہیں، اکھاں دی لذت نہیں، ساڑی محفل دی لذت نہیں، بلکہ اے دے اندر ساڑے واسطے اللہ نے رہنمائی رکھیے، رشد و ہدایت رکھیے۔ آئیے اسی انہاں واقعات تو رہنمائی حاصل کریے، ہدایت حاصل کریے۔ یقیناً ساڑی کامیابی یقینی بن جائے گی۔ اللہ کو دعائے اللہ سانو انہاں واقعات میں پڑھ کے انہاں تو سبق حاصل کر کے اپنے عقائد اور اپنے اعمال درست کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔